قبر سے نکالا جائے گا جب انسان کو، تو اس کے بارے میں ہمارے پاس دو روایتیں. ایک روایت معاذ ابن جبل کا سوال تھا رسول سے، وہ انشاءاللہ کسی اور تقریر میں آئے گی. اور ایک وہ روایت ہے کہ جس میں راوی نے جس وقت معصوم سے جا کے سوال کیا. اور کون معصوم؟ جس کا لقب ہی صادق ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرزند رسول. قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب؟ فَإِذَا نُفِخَتْ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، کہ جس وقت سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا تو آنے والے لوگ، قبر سے نکلنے والے لوگ الگ الگ ایک ایک کر کے نہیں آئیں گے، افواج، فوج، گروہ، گروپس کی شکل میں آئیں گے. مولا کیا مطلب اس کا؟ یہ کس انداز کے گروہ ہوں گے، یہ کس انداز کے گروپس ہوں گے؟ جیسے کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں عالمی پیمانے پر، کھلاڑی نہ انڈیویجول آتے ہیں نہ ایک ساتھ سب آ جاتے ہیں، الگ الگ گروہ آتے ہیں. یہ ایتھلیٹس ہیں، یہ مثلا ہاکی کے پلیئر، یہ فٹ بال کے، یا مثلا یہ فلاں ملک کے کھلاڑی، یہ فلاں ملک کے. مولا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. دو حدیثیں ہیں. حساب کتاب کا مرحلہ تو بعد کا، ابھی تو قیامت کے میدان میں ہماری انٹری، ابھی تو قیامت کے میدان میں ہماری حاضری، ابھی تو میدان قیامت میں ہم کو لانا. مولا یہ کیا کہا گیا کہ گروہ گروہ لایا جائے گا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ ایک ساتھ سب آ جائیں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ ایک ایک کر کے ہر آدمی کو لایا جائے گا، اکیلے بھی نہیں آئے گا، سب کے ساتھ بھی نہیں آئے گا. امام نے کہا سنو، میدان قیامت میں لوگ مختلف گروہ کی شکل میں آئیں گے، اور ہر گروہ اپنے عمل کی وجہ سے بنے گا. یعنی ایک قسم کا عمل کرنے والے کا ایک گروہ. راوی کی سمجھ میں ابھی بھی بات نہیں آئی. اور یہ روایت بھی ان روایتوں میں سے ایک ہے جو شروع تو ہو گئی، آخر مکمل ہونے سے پہلے اسے ختم کر دیا گیا. جیسے نہج البلاغہ میں خطبہ حمام ہے نا، کہ حمام ایک دن مولا سے یہ سوال کر بیٹھے، مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ اور جو امام نے اس کا جواب دیا تھا تو ایسا جواب تھا کہ حمام جیسا مقدس راوی بھی برداشت نہ کر سکا. چیخ مار کے گرا، بے ہوش ہو گیا، اسی حالت میں مر گئے، اور وہ خطبہ انکمپلیٹ کے نامکمل رہ گیا، ساری باتیں وہ سن ہی نہ سکا. اسی طرح کی یہ روایت. اب یہ راوی کا ایمان، وہ امام سے براہ راست سن رہا ہے، اثر لے رہا. آپ مجھ جیسے اناڑی طالب علم سے سن رہے ہیں، دل میں ہنسیں گے، لیکن بہرحال قول امام پیش کرنا. امام نے کہا سنو اے سوال کرنے والے، تو نے سوال کیا کہ میدان قیامت میں گروہ کس طرح آئیں گے. سنو، ایک ایسا گروہ ہے جسے اپنی قبر سے لایا جائے گا، لیکن کس طرح سے لایا جائے گا؟ انہیں میدان قیامت میں لانے کے بعد کھڑا نہیں کیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا. انہیں میدان قیامت میں لیٹنے کا حکم دیا جائے گا، البتہ بالکل سیدھا لیٹیں گے، چت جس طرح سے سکرات کے عالم میں مردے کو لٹایا جاتا، جس طریقے سے انسان اگر بیٹھ کے نماز نہ پڑھے تو لیٹ کے نماز پڑھتا، بالکل سیدھا. ایک مرتبہ انہیں لٹا دیا گیا میدان قیامت. مگر کیوں؟ وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیے جانا، کیا ان کو کھڑے ہونے کی تکلیف سے بچانا؟ جی نہیں. ادھر یہ میدان قیامت میں لٹائے گئے، اور ادھر ملائکہ اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر یعنی پہاڑ لے کے آئے، اور ایک مرتبہ وہ پہاڑ اٹھا کے ان میں سے ہر ایک کے سر پہ مارا. پہاڑ کا سر پہ گرنا، سر پہ لگنے والی چوٹ، ذرا سا کنکر کوئی مار دے تو انسان کو اندازہ ہوگا، اگر ننگا سر، ہیلمٹ ویلمٹ نہیں پہنے تو میدان قیامت میں تو بغیر ہیلمٹ کے لایا جائے گا. اب ایک مرتبہ امام فرماتے کہ ملائکہ ان کو زمین پہ لٹائیں گے اور اس کے بعد پورا پہاڑ اٹھا کے ان کے سر پہ ماریں گے. خدا کی پناہ، جو عذاب و تکلیف کا مرحلہ ان پر آئے گا. ایک مرتبہ وہ اسکل، ایک مرتبہ وہ سر ٹوٹا، ہڈیاں چکنا چور ہوئی، مغز پگھل کے بہا، تکلیف کی شدت سے یہ چیخا. اچھا یہ بھی یاد رکھیے، کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، اگر ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ تب بھی آدمی برداشت کر لے. مگر معصوم امام فرماتے کہ جیسے ہی یہ مرحلہ عذاب مکمل ہوا، یہ ایک مرتبہ پتھر یا پہاڑ دوبارہ اٹھا لیا گیا. اور کیوں اٹھایا گیا؟ ان کے سر کو دوبارہ بنا دیا گیا، جوڑ دیا گیا، ان کے سروں کا ریپیئر ہو گیا، اور ریپیئر کے بعد پھر دوبارہ ایک مرتبہ یہ پہاڑ ان کے سر پہ گرایا گیا، یہاں تک کہ قیامت کا پورا دن اسی حالت میں گزرے گا. اور قیامت کا دن کتنی دیر کا ہوتا؟ جتنی دیر کا آپ روزہ رکھتے کہ اب 3 بج گئے افطار ہونے والا، اب 4 بج گئے افطار کی تیاری شروع، 5 بج گئے کچن میں سے خوشبو آنے لگی، 5:30 بج گئے مسجد میں پہنچ گئے. جی نہیں، کانا مقدار ہو 50,000 سنہ. قرآن کی آیت ہے کہ ایک قیامت کا دن، وہ ڈے آف ججمنٹ،
50,000 سال کے برابر ہے. 10 گھنٹے کا نہیں، 14 15 16 20 گھنٹے کا نہیں، 50,000 سال. یہ تو نص قرآنی ہے. تو 50,000 سال اس مرحلہ عذاب سے ان کو گزرنا ہے. امام فرماتے کہ تو نے سوال کیا کہ قیامت کے میدان میں کس طرح سے لوگ گروپس یا گروہ میں لائے جائیں گے. یہ پہلا گروہ. اور سن، جب ان کو میدان قیامت میں پہنچا دیا گیا، اب دوسرے گروہ کی باری آ رہی، اور اب دوسرے گروپ کو اس کے قبروں سے باہر لایا جا رہا. اور یہ لوگ بھی وہ جنہیں میدان قیامت میں کھڑے رہنے سے ایکسمپٹ کر دیا گیا. ان سے بھی کہا جائے گا لیٹ جاؤ. یہ بھی لیٹ جائیں گے، مگر فرق، پہلے والے چت لیٹے تھے، انہیں پہلو پر لٹایا جائے گا، کروٹ پر، جیسے ہم مردے کو قبر میں لٹاتے، اور اس طرح سے لٹایا جائے گا کہ ایک مرتبہ ان کا کان آسمان کی جانب ہوگا. مگر یہ پہلو پہ کیوں لٹایا جا رہا؟ اس لیے کہ ان کے قریب آگ روشن کی گئی، اور اس آگ میں سیسا ایک دھات جسے لیڈ کہتے ہیں، اسے ڈالا گیا، اور اتنا جلایا گیا کہ وہ پگھل کے پانی بن گئی. اور اس کے بعد سیسے کے اس پگھلے ہوئے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے ان کے کانوں میں ٹپکایا جا رہا ہے. ارے گرم پانی کا ایک قطرہ کبھی انسان کے کان میں پہنچ جائے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے. اور کہاں پہ اتنا گرم کہ گویا لوہے اور فولاد کو پہلے گرم کر کے پگھلایا گیا، اور اس کا وہ پگھلا ہوا پانی وہ جب میلٹ فارم میں ہے وہ کان میں ڈالا گیا. خدا کی پناہ، تکلیف کی شدت سے تڑپ تڑپ کے یہ اچھلنا چاہتا ہے، مگر ملائکہ اسے پکڑے ہوئے ہیں. اور جب یہ کان مکمل طور پہ جلا دیا گیا تو اس کی کروٹ کا رخ چینج کر دیا گیا، اور اب دوسرا کان سامنے لایا گیا، اور اس دوسرے کان کے ساتھ یہی پروسیس شروع ہو گیا، یہی آپریشن شروع ہو گیا. وہی پگھلا ہوا سیسا قطرے قطرے کر کے اس کے کان میں ڈالا جا رہا. اور جب یہ کان صحیح ہو گیا، جب یہ کان جل گیا، پھر اس کو واپس پہلی شکل میں لایا گیا. 50,000 سال کبھی یہ کان جلایا گیا اور کبھی وہ کان جلایا گیا. امام نے فرمایا یہ ایک نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، یہ ایک بڑا گروہ ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، قیامت کے دن تم گروہ کی شکل میں آؤ گے، ایک گروپ بنا کر آؤ گے. یہ دوسرا گروپ ہے. معصوم فرماتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر گزری ہے، ایک مرتبہ قبر سے ایک تیسرے گروہ کو نکالا جائے گا. یہ گروہ میدان قیامت میں لایا گیا. اس کے بعد نہ انہیں لٹایا گیا نہ بٹھایا گیا، انہیں کھڑا کیا گیا. مگر کس طرح سے کھڑا کیا گیا؟ ان کے چاروں طرف آگ کی دیواریں کھڑی کر دی گئی. اور وہ آگ کی دیواریں کس طرح سے کہ اس کے اندر بھی آگ ہے، جیسے کسی کو آگ میں ڈال کے جلایا جا رہا. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک چاروں طرف یہ آگ میں گھرے ہوئے ہیں. پورے میدان قیامت میں آگ نہیں، اس آدمی کے سائز کے مطابق، جتنا اس کا سائز ہے، لمبا ہے کہ ٹھنگنا، موٹا ہے کہ دبلا، سائز کے مطابق اس کے چاروں طرف آگ کی دیواریں بنائی گئی. اور انہی والز آف فائر کے درمیان یہ کھڑا ہے اور جل رہا ہے. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ تو نے سوال کیا میدان قیامت میں لوگوں کو کس طرح سے لایا جائے گا، وہ گروپ کیسے ہوگا، وہ گروہ کیسے ہوگا. سنو، اس کے بعد ایک چوتھے گروہ کو لایا جائے گا، لیکن یہ لانے والے بڑے عجیب حالت میں آئیں گے. اب تک جو آئے بہرحال وہ انسان بن کے آئے. اس کو چونٹی بنا کے لایا جائے گا. معاذ ابن جبل کی ایک روایت، جیسا کہ میں نے کہا وہ بعد میں آئی، اس میں تو رسول نے قیامت کے دن مسلمانوں کو 10 جانوروں کی شکل میں لائے جانے کا تذکرہ کیا. وہ تو پوری کی پوری جانوروں کی روایت ہے، لیکن ہم اور آپ اس کے اندر فقط چونٹی کا تذکرہ ہے. یہ چونٹی، یہ زمین پہ رینگنے والا چھوٹا سا کیڑا، یہ کچھ ایسے مومن، کچھ ایسے مسلمان، کچھ ایسے امت رسول سے تعلق رکھنے والے جنہیں چونٹی کی شکل میں لایا جائے گا. اور پھر انہیں میدان قیامت میں پھیلا دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا، اسکیٹرڈ کر دیا جائے گا. اور ب ساری دنیا، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے وہ سب آئیں گے قیامت کے میدان. کتنا رش ہوگا. روایت یہ کہ آدمیوں کو کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ملے گی، آدمی پہ آدمی چڑھا جا رہا ہوگا. اور کہاں پر؟ اس میدان میں کہ جس کے اندر یہ چونٹیاں بکھری ہوئی ہیں، کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا ان کے پیروں کے نیچے کیا ہے. دوران حج اور ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے عمرے میں کتنا رش ہو جاتا ہے طواف میں، کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو خاص طور پر آپ کو ایک نصیحت کی جاتی ہے کہ دیکھو طواف کے دوران اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے تو اسے اٹھانے کے لیے جھکنا بھی نہیں. اتنا رش ہوتا کہ کبھی ہم کو یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ ہمارے آگے کوئی آدمی جھکا اور پورا مجمع اس میں سے گزر جاتا ہے. وہ تو پھر بھی آدمی
4, 5, 6 फीट का, यहां तो चींटी की शक्ल में पैरों के नीचे है। नतीजा क्या है कि लोग आ रहे हैं, इन्हीं चींटियों पे से गुजर रहे हैं, एक मर्तबा इनका सारा जिस्म टूट रहा है, हाथ अलग, पांव अलग, पूरा जिस्म अलग हुआ, गुजर गए। फरिश्तों ने आके दोबारा जोड़ा। क्यों दोबारा जोड़ा? ताकि इसके पीछे जो आए वो दोबारा इस पे से गुजरे और दोबारा टूटे। जिस तरह बच्चे वो जो है कि लीगो वगैरह खेलते हैं, जोड़ते हैं और तोड़ते हैं, या जिक्सा पजल जो बच्चों का होता है, जोड़ा जाता है तोड़ा जाता है, उस तरह से हमारा मैदान कयामत में सारे इंसानों के पैरों तले होंगे, कुचले जा रहे हैं, टूटते हैं, जोड़े जाते हैं, तोड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। कितने साल तक? काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, 50,000 साल तक इसी मरहले से गुजरना है। इमाम मासूम ने फरमाया कि ऐ सवाल करने वाले, ऐ मेरे रावी, तूने पूछा है कि मैदान कयामत में लोगों को कैसे लाया जाएगा। सुन, 5वां गुरोह ऐसा होगा, इसे इस हालत में लाया जाएगा कि सर के बालों से लेके पैर तक लोहे की एक जंजीर में उसको जकड़ा गया है। जिस तरीके से अगर आपने बाहर की दुनिया के म्यूजियम में ममीज देखी हैं, वो जो ममीज निकाली गई हैं इजिप्शियन, जिसके या तस्वीरें देखी हैं, पूरा जिस्म गोया पट्टियों के अंदर लिपटा हुआ है, वो जो रैपिंग होती है, कहा कि इस तरह से जंजीर के अंदर इनको जकड़ के लाएंगे कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। मगर ये कौन सी जंजीर है? ये वो जंजीर है जिसे जहन्नम की आग में इतना गर्म किया गया था कि इसका रंग भी सुर्ख हो चुका है। इतनी गर्म जंजीर, एक मर्तबा गर्म चूल्हे को या गर्म तवे को या गर्म पतीली को हम हाथ लगा लें, बेख्तियार हाथ को पीछे घसीटना पड़ता है। कभी गीजर से गर्म पानी आ जाए तो बर्नौल वगैरह ढूंढते फिरते हैं। और कहा सर के बालों से पैर के नाखून तक जहन्नम की आग में इतनी जलाई हुई, इतनी तपाई हुई, इतनी ज्यादा गर्म की भी कि उसका रंग बदल गया और उसके रंग में सुर्खी आ गई। उसका रंग वही जो आग का रंग होता है, इस तरह से इसको लाया गया। इमाम ने कहा कि तूने सवाल किया है मैदान कयामत में लोग गुरोह दर गुरोह किस तरह से आएंगे, तो सुन, इसके बाद जो छठा गुरोह आ रहा है उसकी हालत यह है। वो छठा गुरोह इमाम मासूम इरशाद फरमा रहे कि 50,000 साल तक इन्हें मैदान कयामत में खड़ा किया गया और इस तरह से कि इनकी जबान को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जा रहा है और उसके बाद जबान को काटा जा रहा है, जबान के 2 टुकड़े किए जा रहे हैं और उसके बाद जबान का एक हिस्सा बाहर मुंह से बाहर निकाल के खींचा जा रहा है और जहां तक खींचा जा सकता है मलाइका खींचेंगे और जबान का दूसरा हिस्सा गुद्दी में सुराख करके वहां से निकाला जा रहा है और खींचा जा रहा है और 50,000 साल तक यही तरीका रहेगा। जब खींचने की बिना पे जबान टूट गई, दोबारा जोड़ा गया, दोबारा उसे पहले काटा गया, काटने के बाद एक सिरा मुंह से और एक सिरा गुद्दी से खींचा जा रहा। इमाम फरमाते हैं तूने सवाल किया है कि मैदान कयामत में हमारे मानने वाले या फतातूना अफवाजा, ये जो कुरान कह रहा है कि लोग गुरोह दर गुरोह आएंगे, किस तरह आएंगे, तो सुन, मैदान कयामत में लोगों को इस तरह से लाया जाएगा कि बहुत सारे लोग इस अंदाज से लाए गए कि कांटोदार झाड़ी, ऐसी झाड़ी कि जिसमें कांटे लगे हुए, थॉर्नी बुशिस, कांटोदार झाड़ी, ऐसी अरब के सहरा में एक ऐसी झाड़ी पाई जाती, एक ऐसा दरख्त पौधा पाया जाता जिसके ऊपर कांटे इतने सख्त कि अगर आप फकत उसके ऊपर एक मर्तबा नरमी से हाथ फेर ले, आपके हाथ की सारी खाल उतर जाती। ये हर एक को मालूम है, बॉटनी पढ़ने वाला मैट्रिक का स्टूडेंट भी जानता कि डेजर्ट के अंदर जो पौधे होते उसमें थॉर्न्स या कांटे ज्यादा होते। एक खास किस्म की झाड़ी अरब के सहरा में पाई जाती, इतने कांटे, इतने कांटे, इतने कांटे, इतने कांटे कि खाली अगर आपने उस पर हाथ ऊपर से नीचे फेर दिया, वो भी दबा के नहीं, सख्ती से नहीं, हल्का, तो सारे कांटे खाल उतार लेते हैं। इमाम फरमाते हमारे मानने वालों में मैदान कयामत में कुछ लोग इस हालत में लाए जाएंगे कि जैसे ही वो मैदान कयामत में पहुंचे, मलाइका ये कांटोदार झाड़ी लेके उनकी आंख में दाखिल करेंगे और मुकम्मल तौर पे उनकी आंख में, और उसके बाद इसे खींच के निकाला जाएगा। वो कांटा जो हाथ की खाल में चुभे तो इंसान तड़प उठता है। और कहा इन दोनों आंखों के अंदर, और वो भी 1 दिन, 2 दिन, घंटे, 2 घंटे, हफ्ता, 2 हफ्ता नहीं, काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, 50,000 साल तक इसी मरहला अज़ाब से गुजरना पड़ेगा। इमाम ने फरमाया सुन, तूने मुझसे पूछा है मैदान कयामत में लोगों को किस हालत में लाया जाएगा, तो सुनो, मैदान कयामत में एक गुरोह वो लाया जाएगा
جسے قیامت کے میدان میں کھڑا کیا گیا، اور اس کے بعد فرشتے آگ اور لوہے سے بنی ہوئی قینچیاں لے کر آگے بڑھے اور ان کے دونوں طرف کا گوشت کاٹا گیا، گوشت کے ٹکڑے، اور ایک مرتبہ یہی کٹا ہوا کچا گوشت جس سے خون جاری ہے ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ کس سے کھایا جائے؟ قے ہو رہی ہے، متلی ہو رہی ہے، وومیٹنگ ہو رہی ہے، مگر اپنا ہی کچا گوشت ایک مرتبہ ان کو پہلے تو آگ اور لوہے کی قینچی سے کاٹنا، اور اس کے بعد وہی کتنا بڑا عذاب، اور اس کے بعد اسی کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو کھلانا۔ آج کل رواج تو ہے چکن نوگٹس کا، مگر وہ چکن نوگٹس ہے، یہ مومن کا اپنا نوگٹ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں پہلے کاٹی گئی، وہ زندہ ہے، صحیح سالم ہے، بے حس نہیں ہے، اس کو تمام تکلیف ہو رہی، کاٹنے کا عذاب یہ گوشت، اور اس کے بعد کھلانے کی کراہیت۔ 50,000 سال تک یہی مرحلہ ہوگا۔ امام نے کہا سن، مگر روایت رک گئی، مگر روایت رک گئی۔ کیوں رک گئی؟ اس لیے نہیں کہ جس کے لیے میں روایت روک دیتا ہوں کہ لوگ اٹھ کے جانے لگے، نہیں، راوی بے ہوش ہو کے گر پڑ۔ امام ایک ایک گروہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کے پاس تو ابھی پھر بھی یہاں پر ایک پہلو ہے اس روایت سے بچنے کا۔ آپ نے کہا وہ صاحب پڑھ رہے، ہمیں کیا پتا صحیح ہے کہ غلط، معتبر ہے کہ صحیح؟ شروع میں بتا چکے کہ سنت چیزوں میں بھی کچھ ضعیف ہے، شاید یہ بھی وہی ضعیف والی ہو، اور پتہ نہیں اپنی طرف سے ٹھوک دیا کہ کسی کتاب میں لکھی، اور پتہ نہیں ہمارے بارے میں کہ غیروں کے بارے میں۔ لیکن جو راوی ڈائریکٹ فیس ٹو فیس امام معصوم سے سن رہا، اس کے پاس تو اس قسم کے ایکسکیوز اور بہانے لانے کی گنجائش ہی نہیں، وہ تو کسی طرح سے تعویل کر بھی نہیں سکتا۔ امام ایک ایک گروہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا، اس کا جسم کانپتا جاتا، یہاں تک کہ 8واں بیان سننے کے بعد وہ برداشت نہ کر سکا، ایک مرتبہ چیخ مار کے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا، ہاتھ جوڑے، کانپتے ہوئے روتے ہوئے کا فرزند رسول آگے نہ بتائیے، صرف اتنا بتا دیے یہ کون لوگ ہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں جنہیں میدان قیامت میں اس حالت میں لایا جائے گا۔ ایک مرتبہ امام معصوم نے کہا یہ بھی سن لے، وہ سب سے پہلا گروہ کہ جسے لا کر زمین پہ لٹایا گیا اور بڑے بڑے پتھروں اور پہاڑ ان کے سروں پہ گرا کر 50,000 سال تک سر توڑا گیا، سر جوڑا گیا، سر توڑا گیا، سر بنایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی صبح کی نماز ریگولرلی قضا کر دیا کرتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتے ہی نہیں، چاہے ظہرین پڑھ بھی لیتے ہوں، چاہے مغربین پڑھ بھی لیتے ہوں، مگر نماز صبح کے وقت ان کا سر تکیے سے اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ پروردگار نے کہا کہ جس نے اپنے اس سر کو تکیے سے اٹھانے سے انکار کر دیا اور میری نافرمانی کی، اب اسے اس مرحلہ عذاب سے 50,000 سال تک گزرنا، تب جا کر وہ اتنا پاک و پاکیزہ ہوگا کہ میری جنت میں جانے کے قابل ہو۔ اور سن، وہ دوسرا گروہ جس کے کبھی سیدھے کان کو آگ سے جلایا جائے، آگ نہیں، وہ سیسے اور لوہے کا پگھلا ہوا پانی، کتنا گرم ہوگا اسے جب پگھال کر میلٹ کر کے پانی بنایا جائے۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کانوں کو غنا اور میوزک کی آواز سے نہیں بچاتے تھے، وہ میوزک جو اسلام میں حلال حرام، کیونکہ کچھ میوزک اسلام میں حلال بھی، جو میوزک حرام ہے اس کی بات ہو رہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے انہی دونوں کانوں کو استعمال کیا کرتے تھے اس حرام آواز کو سننے پر کہ جسے شیطان کی اذان ڈکلیئر کیا گیا ہے، مگر کچھ بھی امام فرماتے رہے۔ یہ وہ مومن ہے، یہ وہ مومنہ کہ جسے گانا سننے کا اتنا شوق ہے کہ امام کے فرمان کو بھی چھوڑ سکتا 50,000 سال تک۔ یہ گویا اس کے بائی پاس کا آپریشن ہو رہا، یہ کان کا آپریشن ہو رہا تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے۔ اور وہ تیسرا گروہ جسے چاروں طرف سے آگ میں اس طرح سے بند کیا گیا کہ گویا آگ کا بنا ہوا ایک ڈریس اس کے سائز اور فٹنگ کا تیار کر کے اس کو پہنایا گیا۔ یہ وہ لوگ جو نامحرم سے اپنا جسم نہیں چھپاتے، لیڈیز، وہ خواتین جو نامحرم سے اپنا جسم کور نہیں کرتی، نامحرم کی نگاہ تیرے جسم پہ پڑتی رہی، جنت میں جانے کے لیے پہلے اسے پاک کرنا ضروری۔ ہمارے یہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ کہ کھانے میں کوئی نجاست پڑ جائے، باورچی خانے میں، کچن میں ہم کھانا تیار کر رہے ہیں، سالن پکا رہے ہیں، اور اس میں کوئی نجاست گر جائے تو بہت سی عورتیں یہ سمجھتی کہ پکنے سے اور آگ پر جلانے سے یہ پاک ہو جاتا۔ سالن تو آگ پہ جلانے سے پاک نہیں ہوتا، لیکن وہ مومنہ کہ جس کا جسم نامحرم کی نگاہوں کا ٹارگٹ بنا رہا، وہ خود اپنے آپ کو نامحرم کے سامنے اس حالت میں پیش کرتی، اس کا جسم جنت میں جانے کے لیے صرف آگ کے ذریعے سے پاک ہو سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ یہ وہ عورتیں، یہ وہ مرد کہ جہاں نامحرم سے کورنگ اور حجاب کا کوئی کنسپٹ نہیں۔ اور سن، وہ چوتھا گروہ
کہ جسے میدان قیامت میں چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا اور اتنا بڑا عذاب دیا جائے گا کہ اس کے سارے جسم کو توڑا جائے گا. اور توڑا بھی کس طرح؟ ہم کرش ہوں گے اس مجمع کے پیروں کے نیچے سے جو ہم پہ سے گزر رہا ہے, اور پھر جوڑا جائے گا اور پھر توڑا جائے گا. یہ مغرور لوگ, متکبر لوگ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے پراؤڈی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایروگنس ہے, جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے, یا دولت کی وجہ سے, یا عہدے کی وجہ سے, یا اسٹیٹس کی وجہ سے, یا کسی آرگنائزیشن میں ہونے کی وجہ سے, یا علم کی وجہ سے, یا تقوی کی وجہ سے. تکبر اور غرور کسی بھی وجہ سے ہو, اور دوسرے مومن کو حقیر سمجھنا, وہ کسی بھی وجہ سے ہو, اسلام میں حرام بھی ہے اور اس کی سزا اللہ بڑی سخت دیا کرتا ہے. کہا کہ اسی طرح ہمارے ماننے والوں میں جنہیں دولت کا اتنا غرور ہو گیا ہے, جنہیں اپنے بزنس کا اتنا غرور ہو گیا ہے, جنہیں اپنے اسٹیٹس اور پوزیشن کا اتنا غرور ہو گیا ہے, میدان قیامت میں انہیں اتنا چھوٹا کیا جائے گا, اتنا چھوٹا کیا جائے گا, اتنا چھوٹا کیا جائے گا, ان کے گھر والے بھی ان کو نہیں دیکھ سکیں گے. یہ پیروں کے نیچے آئیں گے, اور انہی لوگوں کے پیروں کے نیچے, انہی لوگوں کے پیروں کے نیچے کہ جن کے سلام کا بھی یہ جواب نہیں دیتے تھے, جن کے ساتھ نماز کی صف میں کھڑے ہونے کو یہ تیار نہیں ہوتے تھے, جن کے ساتھ دوران حج کمرے کو شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. ہم پیسے والے ہیں, ہم پوزیشن والے ہیں, ہم ان غریب غربا کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آج حالت یہ ہے, وہی غریب غربا گزر رہے ہیں اور یہ پیسے, دولت, علم کا غرور رکھنے والے ان کے پیروں تلے کچلے جا رہے ہیں. اور ایک بار نہیں, بار بار جب تک کہ ڈے آف ججمنٹ مکمل نہیں ہوتا. اور امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں, سنو, اس کے بعد وہ پانچواں گروہ جسے سر سے پیر تک لوہے کی اس زنجیر سے ریپ کیا گیا ہے, جکڑا گیا ہے, اس پر لپیٹا گیا ہے, کہ جس زنجیر کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے نکالا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو شراب اور نشہ کیا کرتے تھے. نشہ کرنے والے, اپنے سارے جسم کو گناہ اور حرام والی لذت میں ڈبو دینے والے. ان کا سارا جسم وہ ایک پلیجر محسوس کرتا ہے, ایک مزہ آتا ہے. اب اس کے لیے ان کا عذاب یہ ہے. در حقیقت پہلے بھی میں نے عرض کیا اور آج بھی 8-10 دفعہ تو کہہ چکا ہوں کہ مومن کے لیے یہ عذاب در حقیقت پنشمنٹ نہیں ہے, بلکہ اس کا کیور ہے, سزا نہیں ہے, اس کا علاج ہے. مگر جس نے شراب یا شراب جیسے کسی اور نشے میں سر سے پیر تک اپنے آپ کو ڈبو دیا ہے, اس کا علاج ہی یہی ہے کہ اس طرح سے یہ آگ میں تپائی ہوئی اور آگ میں گرم کی ہوئی زنجیر سے اس کو پاک کیا جائے. اور سنو, اس کے بعد وہ انسان جس کی زبان کو کاٹا بھی جا رہا, ذرا سی گرم چائے آپ کی زبان پہ آ جائے, چھالے پڑ جاتے ہیں. زبان, تکلیف زبان کی کیا, کہاں یہ کہ اسے باقاعدہ 2 حصوں میں چیرا گیا اور اس کے بعد ایک حصے کو منہ سے اور ایک حصے کو گدی میں سوراخ کر کے باہر نکالا گیا. فرمایا یہ وہ ہے جو ذو لسانین, دوغلا آدمی, آپ کے سامنے کچھ کہتا ہے, آپ کے پیٹھ پیچھے کچھ کہتا. آپ کو معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جسے ہم ہپوکریٹ تو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہپوکریسی کا تعلق عقیدے سے, مگر در حقیقت یہ عمل کے اندر ہپوکریٹ. منہ پہ آیا تو ایسی تعریف, ایسی عقیدت, ایسا احترام کہ آپ سمجھیں کہ اس جیسا میرا چاہنے والا کوئی نہیں. اور جیسے ہی آپ کے پیٹ پیچھے گیا تو اتنی آپ کی برائی اور اتنا آپ کے اگینسٹ اور ایسے آپ کے خلاف سازشیں کہ اس سے بدتر کوئی دشمن نہ ہو. ذو لسان ہے کہ جس کا طریقہ چہرے پہ کچھ ہو اور پیٹ پیچھے کچھ اور ہو. کہا یہ میدان قیامت میں 50,000 سال تو 2 زبانیں رکھتا تھا نا, اب تیری زبان کو حقیقت میں 2 حصوں میں کاٹا جائے گا. اور اس کے بعد امام معصوم, دیکھیے ٹائم کم ہونے کی بنا پہ میں جلدی تقریر مکمل کر رہا. اور اس کے بعد امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں وہ 7واں گروہ کہ جس کی آنکھوں کو کانٹوں دار جھاڑی کے ذریعے سے 50,000 سال تک ہاتھ کی کھال جس جھاڑی پہ محفوظ نہ رہ سکے. کہا آنکھ جیسا نازک آرگن. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نامحرموں پہ نگاہ ڈالا کرتے تھے, جو حرام والی نگاہ ہے, جو اپنی آنکھ سے زنا کیا کرتے تھے. ایک آنکھ کا زنا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں ان کو اس انداز سے ان کی آنکھوں کو پاک کیا جا رہا. اور آخری گروہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے, ان میں سے یہ جو آپ نے 8 گروہ سنے, 8واں گروہ جس کے دائیں اور بائیں, لیفٹ اور رائٹ, دونوں طرف کے پہلو کے گوشت کو پہلے لوہے اور آگ کی قینچی سے کاٹا گیا, سیزر چلائی گئی, قینچی چلائی گئی, وہ ایک عذاب پھر کھلایا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان ایمان کی غیبت کیا کرتے ہیں, جو صاحبان ایمان کے عیب اچھالا کرتے ہیں. اور یہ جو 8 گروہ آپ نے سنے, ان میں سے بہت سارے حدیث معراج میں بھی گزر چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی قیامت کی بات. پیغمبر سفر معراج پر جب گئے تھے تو ایسا ہی عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں. تو یہ حدیث اتنی اتھینٹک ہے کہ بہت سارے مختلف سورسز سے ہمارے پاس آئی.
اللجل اللجل يا مولا اللجل 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 يا صاحب الزمان اللجل